اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر، امریکہ کی وینزویلا پر براہ راست فوجی کارروائی، صدر نکولس مادورو کی گرفتاری اور پھر ٹرمپ کی دھمکی آمیز بیانات نے لیٹن امریکہ کو ایک نئے اور خطرناک بحران میں دھکیل دیا، بلکہ اس کا کینوس وسیع کر لیں۔ صرف لیٹن امریکہ نہیں، پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کہ کیا قیامت تو نہیں آنے والی 2026 میں، جس حساب سے نیو ورلڈ ڈس آرڈر بنایا جا رہا ہے۔ پیپل آر ورڈ کہ جب بھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو ایس اے کسی دوسرے ملک کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو وہ ایک سال یا چند مہینے کا نہیں ہوتا، اٹ گوز فار اوور ایئرز اینڈ سم ٹائمز اوور ڈیکیڈز، اور اس کا پوری دنیا کی معیشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، صرف یو ایس اے کو ہی افیکٹ نہیں کرتی ہیں اس ملک کو۔ سو آئی تھنک یہ ایک ٹیک ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف خطوں میں صورتحال اتنی سنگین ہے، ایسے میں اگر یو ایس اے کسی لڑائی میں کودتا ہے تو وہ دنیا کے لیے تشویشناک بھی ہے۔ اچھا، اب کل جو پیش کیا گیا ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اینڈ اکارڈنگ ٹو اے لاٹ آف پیپل کڈنیپ کیا گیا مادورو کو، ان کو نیو یارک لایا گیا اور وہاں پہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب عدالت کے اندر تمام تر معاملات کیا ہوئے ہیں، دیز آر دا جناب ویژولس جہاں پہ نکولس مادورو کو لے جایا گیا ہے اور ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور جس طرح سے کرمنل کی طرح پیش کیا گیا، یعنی ان کو اور ان کی اہلیہ کو ہینڈ کف کیا گیا، ان کو جمپ سوٹس پہنائے گئے، یہ ساری چیزیں بڑی ایک کویسچنیبل ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو مادورو کا بیان تھا، انہوں نے کہا ہم اسٹل دی پریزیڈنٹ آف وینزویلا، اور انہوں نے تمام تر جو ان پر الزامات لگائے ہیں ان کی تردید بھی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سر میں معصوم ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل شاہ جو کہ مقامی صحافی ہیں۔ فیصل السلام علیکم، اور یہاں گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے فیصل؟ مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل جو پیشی ہوئی ہے مادورو کی، کتنی دیر تک رہی یہ پیشی، کیا کچھ بات ہوتی رہی اور اس کو کتنا آگے ڈیلے کیا گیا ہے اگلی ہیئرنگ؟ جی وعلیکم السلام، اور آپ کے سارے دیکھنے والوں کو گڈ مارننگ، بہت شکریہ۔ یہ پیشی بڑی ہی مختصر رہی ہے، 1 گھنٹے سے بھی کم وقت تک، کیونکہ یہ ہائی پروفائل معاملہ تھا۔ ایک تو بڑے ہی دلچسپ انداز میں انہیں لایا گیا اور اس کو پوری طرح سے ایڈورٹائز کیا گیا، تو یہ کیونکہ 12 بجے کا ٹائم تھا عدالت کا، اور تقریباً 12:25 پر اندر سے جو پہلی خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جرم جو ان کے اوپر الزامات ہیں اس حوالے سے کوئی بھی الزام تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ سارا معاملہ تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ کے درمیان، جو پہلے 20 سے 25 منٹس ہیں اس میں دیکھا گیا کہ جو جج صاحب تھے، ظاہر ہے انہوں نے تعارف پوچھا مادورو کا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں وینزویلا کا صدر ہوں، اور باقی جس طرح سے آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں مینشن کی کہ میں بے گناہ ہوں اور میں ایک ڈیسنٹ انسان ہوں اور مجھے اغوا کیا گیا ہے۔ یہ مختصر کاروائی تھی جو کہ ابتدائی 20-25 منٹ میں یہی انٹروڈکشن اور باقی ان کے حوالے سے جو چارجز ہیں، جو 3 طرح کے چارجز ان کے اوپر لگائے گئے ہیں، وہ انہیں ایکسپلین کیے گئے، اور پھر ان کی اہلیہ سے بھی ان کا تعارف پوچھا گیا، انہوں نے بھی تقریباً اسی طرح کے جوابات دیے۔ تو ابھی اس کی کوئی حتمی تاریخ تو نہیں ہے کہ کب تک یہ نیکسٹ اس کا پروسیڈنگ ہونا ہے، کیونکہ ریپڈلی ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو اٹارنی ہیں ان کے، وہ کافی جانے مانے اٹارنی ہیں، ان کی طرف سے یہ آج میڈیا کو بتایا گیا تھا کہ یہ معاملہ تیزی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو سب سے اہم فیکٹر ہے، جو سب سے اہم چیز ہوئی وہ اس وقت ہوئی جب کورٹ پروسیڈنگ کے بعد مادورو واپس لوٹ رہے تھے سیکیورٹی حصار میں، تو ایک شخص نے انہیں کہا کہ آپ کو وینزویلا کے لوگوں کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ آئی ایم دا مین آف گاڈ، اور میں پریزنر آف وار کے طور پر اپنا کیس جیتوں گا اور واپس جاؤں گا۔ اب یہ آپ کے دیکھنے والوں کے لیے ضرور انفارمیشن ایڈ کرتا چلوں کہ یہ کوئی پہلا اس طرح کا ابڈکشن نہیں ہے۔ امریکی مداخلت کے نتیجے میں کسی کم از کم جنوب امریکی ملک کے کسی سربراہ کو اس طرح سے اغوا کرنا اور اسے امریکہ لانا اور اسے امریکی عدالتوں کے سامنے روبرو پیش کرنا۔ 1989 میں پاناما کے صدر کو اسی طرح سے اٹھا لیا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا، وہ امریکہ آئے، ان کے اوپر اسی طرح سے کیسز چلے، نارکو ڈرگس اور باقی جو بھی ویپنز کے حوالے سے۔ انہوں نے 20 سال امریکی عدالتوں میں اپنا کیس لڑا، 20 سال بعد آخرکار انہیں انصاف ملا اور انہوں نے اپنا کیس اسٹیبلش کیا تھا کہ آئی ایم دا پریزنر آف وار، تو اس کے تحت وہ کیس جیت گئے تھے۔ تو یہاں یہ چیز اس وقت بہت زیادہ ایگزامپل کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔
अच्छा, इस दफ़ा जो मीडिया है यानी यूएसए का जो मीडिया है उसका झुकाव वेनेजुएला की तरफ कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट अदरवाइज़ जब हम देखते हैं कि किसी भी मुल्क के ऊपर यूएसए की जानिब से हर्जा सराई की जाती है, अटैक किया जाता है, जवाब जो भी हो उसके पीछे, तो पूरा का पूरा मीडिया, नॉट जस्ट द यूएस मीडिया बट द अदर इंटरनेशनल मीडिया यूएसए की साइड पर खड़ा होता है। इस दफ़ा ऐसा नज़र नहीं आ रहा। व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन अराउंड द इंटरनेशनल मीडिया राइट नाउ? इस वक्त जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल मीडिया है यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसे लेफ्ट विंग का मीडिया भी कहा जाता है, या वो इस वक्त ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सदर ट्रंप ने ये कहा कि अब हम इंचार्ज हैं वेनेजुएला के। वो उस खातून अपोजिशन उम्मीदवार की हमायत क्यों नहीं कर रहे जिसने 2024 के इंतखाबात में मैक्सिमम वोट हासिल किया था, और उसका इस वक्त उसकी पोजीशन बनती थी। अगर वेनेजुएला से रजीम चेंज ही करना था तो वो जो मारिया पोरिनो हैं, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, तो उनकी बात सदर ट्रंप क्यों नहीं कर रहे? ये वो बात है जिस पर लेफ्ट विंग का मीडिया बहुत ज्यादा तनकीद कर रहा है। अमेरिकी मीडिया में तनकीद ये हो रही है कि इंटरनेशनल लॉ, जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, जो क्लियरली कहता है कि आप एक साउंड को बाई फोर्स इस तरह से उसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, तो ये हवाले दिए जा रहे हैं। और ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि माजी की बहुत सारी हिस्ट्री है, वो सारी सबके सामने है, और सदर ट्रंप को लेकर बिलखुसूस तनकीद इसलिए लेफ्ट विंग का मीडिया कर रहा है कि सदर ट्रंप 2016, 2019, 2024 और अब 2026 में आकर ये जो पिछले मैंने अदवार गिने, इन सब में वो ये कह रहे थे कि मैं किसी भी मुल्क के अंदर कभी भी रजीम चेंज का हामी नहीं रहूंगा। ये जो लोग, जो अमेरिकी इंतजामिया इस तरह का करती रही है, वो गलत हाँ, करती रही है, लेकिन टाइम वो का जब ये बयान चीज़ करती इस फैसल सामने आई है उससे तो यही नज़र आ रहा है कि इट्स नॉट ओनली द रजीम चेंज। हमारे साथ इस मामले पे हमारे साथ रहिएगा फैसल, आपसे मजीद भी हम ज़रा वहाँ की डिटेल्स लेंगे। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय साबिक सफ़ीर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। तो बड़े क्लियर और दो टोक अंदाज में सदर ट्रंप अपने अज़ाइम क्लियर करते जा रहे हैं। आगाज़ करते हैं वेनेजुएला के मामले से। ये सिर्फ नार्को टेररिज्म की हद तक नहीं है मसूद साहब, अब अमेरिका को एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए और इस हिसाब से वो सिर्फ साउथ अमेरिका की तरफ नहीं देख रहा, दीगर ममालिक अफ्रीका भी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी, वहाँ भी ये तमाम तर मामला हुए हैं। सबसे पहले तो योर इनिशियल टेक ऑन दिस मसूद साहब। पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया, ये जो कार्रवाई हुई है, आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को, कितना आगे ये जाता हुआ देख रहे हैं इसको? ये गैर मामूली कदम है, और अमेरिका ने जो हाल ही में मार्शल स्ट्रेटजी का किया था, उसमें कहा था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कोई दूसरे ताकत नहीं। तो ये पैगाम था चीन, रूस और ईरान के बीच बात थे। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि इसमें नार्को टेररिज्म के साथ जो है शायद वाम जो है कोकेन का है, और तीसरा जो है वो असलाफ का है, लेकिन असल में जो है अमेरिका वेनेजुएला की तबाही बखसूस जो है तेल और उनके जो मादनियात इस्तेमाल करना है। तो अमेरिका ये चाहता है कि कम अज़ कम लातीन अमेरिका और उसके अमेरिका का इजारा रहे, और उसके ऊपर कोई सवाल न उठे, कोई बगावत न हो। तो ये इस वजह से उन्होंने हमला किया है। ये इसका अमेरिका कम अज़ कम अपने हेमिस्फीयर में बालादस्ती कायम चाहता है। कुछ ये खतरा था कि जो बाहर से ममालिक आ रहे हैं, लातीनी अमेरिका सही। और वहाँ जो है लेफ्टिस्ट टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। हमेशा से रिवायती तौर पर जो है लातीनी अमेरिका के बाद में जो लेफ्टिस्ट बन रहा है, तो उससे भी अमेरिका को खतरा था। आपको पता है कि सदर ट्रंप जो है वो मेगा प्लेटफॉर्म मेक अमेरिका के अमेरिका फर्स्ट के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इंतखाब किया हुआ है, और वो जो है बहुत से लोगों की सिस्टम है अमेरिका में है, जिसमें भी शामिल है। तो इसमें जाहिर है कि अमेरिका में इख्तलाफ पाया जाता है। अमेरिका में जो है डेमोक्रेट्स हैं या लिबरल्स हैं, वो इसके खिलाफ हैं। तारकीन वतन भी लातीनी अमेरिका से हैं, वेनेजुएला से हैं, लेकिन पूरे के पूरे लातीनी अमेरिका से बड़ी तादाद है, या अमेरिकी शहरी बन चुके हैं या गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। तो इन सब को एतराज़ है इसमें। और आप कि मेरी राय क्या है, तो मैं ये बताऊँगा कि बैनुल अक़वामी कानून की सरीहन
ورزی ہے، اسے کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، بین الاقوامی قانون کی اچھا بات مسعود کریں۔ خان صاحب، آپ کی آواز ہمیں ٹھیک سے نہیں موصول ہو رہی ہے، آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ فیصل بھی موجود ہیں، فیصل سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے، میرے ذہن میں فیصل کی بات آ رہی تھی، اوور اینڈ اوور آئی کانٹ ٹیک اٹ آؤٹ آف مائی مائنڈ، اور وہ یہ کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے نیتن یاہو کے وارنٹس جاری کر دیے گئے تھے، اور ان کے لیے تو یو ایس اے کی جانب سے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، یا ایون یہ بولا بھی جاتا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، بٹ وائی وینزویلا کے صدر، آبویسلی اس کے پیچھے یو ایس اے کا پرسنل اور نیشنل انٹرسٹ ہے جس کے لیے وہ اس کو آگے بڑھا کے ڈونٹ یو لے کے جا تھنک رہے اٹس نیو ورلڈ ڈس آرڈر، جہاں پہ جس کو گرفتار کرنا چاہیے وہ ہوتے نہیں؟ ہمارے پڑوس میں جو ٹھیکیدار بنے ہیں مسلمانوں کے، اسد الدین اویسی، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مودی جی آپ بھی گھسپیٹ کیجئے۔ کتنا کتنا کوشش یا کرتے ہیں نا وہاں کے لوگ اپنے آپ کو نیشنل ثابت کرنے کے لیے۔ یس بٹ کمنگ اگین ٹو فیصل شاہ، اوکے سو فیصل، اس کی اگلی ہیئرنگ کب ہوگی پہلے تو یہ بتائیے، اینڈ سینٹیمنٹس ود ان یو ایس اے کیا ہے؟ عام لوگوں کے ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، اس کو فیور کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ میں زیادہ لوگ ہیں؟ دیکھیں، سب سے اہم تو یہ ہے کہ آج بھی یہاں وائٹ ہاؤس کے سامنے بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، اور جہاں پر مڈورو نیو یارک میں پیش ہوئے ہیں اس عدالتی احاطے کے باہر بھی لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ امریکہ میں جو کچھ پروگریسو سمجھے جاتے ہیں، جو انسانی حقوق، جمہوریت کی اور شہری آزادیوں کی بات کرتے ہیں، وہ اس انداز سے تنقید کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، مڈورو کا کنڈکٹ ونیزویلا کے اندر وہاں کے لوگوں کے لیے شاید ٹھیک نہیں تھا بہت سے لوگ اوورسیز میں ونیزویلا کے یہاں امریکہ میں آباد ہیں، اب وہ لوگ دوبارہ واپس جا سکیں گے، لیکن جس طرح سے انہیں ہٹایا گیا ہے یہ ایک کویسچنیبل چیز ہے۔ اور یہ بھی کہ کیونکہ صدر ٹرمپ نے یہ کوئی پہلا ایسا کام نہیں کیا جس میں انہوں نے یکدم ہی یہ معاملہ کیا۔ او یس اس سے پہلے جو ایران کے اوپر ان کی کارروائی تھی، جو انہوں نے اب یہ کارروائی کی ہے، یہ ان دونوں معاملات میں انہوں نے امریکی کانگریس کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، جو یہاں سینٹ کی اور ہاؤس کی عام سروسز کمیٹیز ہوتی ہیں، انہیں بتانا ہوتا ہے آپ کو کسی بھی فارن کنٹری کے اندر ملٹری یوز کے حوالے سے یہ نہیں کیا گیا۔ تو اس پر ریزرویشنز تھیں، اس پر جو کیپٹل ہل امریکی پارلیمنٹ میں وہاں پر جو اپوزیشن کی جماعت ہے ڈیموکریٹس، ان نے میڈیا سے گفتگو میں بھی یہی بات اٹھائی کہ یہ اگر ایک ملک کا چارج لینے کی بات کر رہے ہیں تو یہ امریکیوں کو کس طرح سے اس وقت ٹریٹ کر رہے ہیں، امریکہ کے اندر اس وقت ظاہر ڈومیسٹک ایشوز ہیں ہیلتھ کیئر اور دیگر چیزوں کو لے کر، تو وہ تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اہم ہے کہ جو ایگزیکٹلی طریقہ کار ہے جس طرح سے جو انہیں کیا گیا اور جو امریکی عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس کو لے کر تنقید ہے کہ جو لیجسلیٹو پروسیس ہے اسے بائی پاس کر کے صدر ٹرمپ ایگزیکٹو اتھارٹی کے یہ سارے میجرز لیتے ہیں۔ اس کویشچنیبل کے شاید ذریعے یہ سے بھی ہے کہ آج جو ڈیموکریٹس اس کے اوپر کویشچن اٹھا رہے ہیں، وہ دیر واز اے ٹائم جب وہ ڈیموکریٹس یعنی خود اوباما بھی چاہتے تھے کہ وہ وینزویلا کے اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پر انٹروین کریں۔ بہت شکریہ فیصل، اس پر آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے آگے چل کر، کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ مسعود خان صاحب مین وائل ہمیں دوبارہ جوائن کر چکے ہیں۔ مسعود خان صاحب، نیتن یاہو کے لیے دنیا کہتی رہی کہ انہوں نے وار کرائمز کیے ہیں، اور جس طرح سے غزہ کے لوگوں پر بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ان کے خلاف تو یو ایس اے نے کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی بیان تک نہیں آیا، بلکہ ابھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو کیسز اسرائیل میں چل رہے ہیں وہاں پر ان کو معاف کر دیا جائے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وینزویلا پہ اٹیک کر دیا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں بین الاقوامی نظام کو سمجھنا ہوگا۔ یہ نظام جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، جو اس وقت حاوی نظام ہے جس کی امریکہ کو حمایت حاصل ہے۔ تو یہ جو غزہ میں قتل عام ہوا یا جینوسائیڈ ہوا، اس میں امریکہ نے کو مداخلت نہیں کی بلکہ اسرائیل کی حمایت کی، اور جو فلسطین کے دوسری ریاست اور فلسطین کی ایک ساورن خود مختار ریاست قائم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کی امریکہ نے حمایت نہیں کی۔ تو یہ توقع کرنا کہ امریکہ جو ہے یا دنیا کا کوئی اور ملک جو ہے وزیر اعظم نتن یاہو کو گرفتار کرے گا، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی مطلب ہے حقائق کی روشنی میں، قانوناً تو شاید درست ہو لیکن حقائق کی روشنی میں نہیں ہے۔ تو اس وقت جو ہے جو قوتیں امریکہ میں برسر اقتدار ہیں، یا اس کے علاوہ جو مغربی قوتیں ہیں، دوسرے مغربی یورپ کی قوتیں جو امریکہ کی تابع ہیں، وہ اس قسم کے قدم کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا امریکہ میں بہت اثر و رسوخ ہے۔ یہ صرف لاطینی امریکہ میں اس قسم کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل
مسعود صاحب اب ذرا پاکستانی پرسپیکٹو سے بھی اس کو اگر دیکھ لیا جائے، جو مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، انہوں نے تو ببانگ دول یہ کہا ہے کہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں جو فوجی کارروائی کی گئی ہے۔ اس خطے میں امریکہ کی پریزنس آہستہ آہستہ کم ہونا، امریکہ کا اسٹریٹجک شفٹ ہونا فرام دس ریجن ٹو دیئر اون سراؤنڈنگس، اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے اس ساری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے یہ موقف ضرور اختیار کرنا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے 3-4 آرٹیکلز اس کی اجازت نہیں دی ہے جو امریکہ نے اقدام کیا ہے۔ اس میں آرٹیکل، سب سے پہلا آرٹیکل جو ہے 1.2 ہے، دوسرا جو 2.4 ہے، تیسرا 2.7 ہے، اور جو اختیار ہے وہ سلامتی کونسل کو آرٹیکل 41 کے تحت حاصل ہے، تاکہ وہ کسی جو مطلب یوز آف فورس کے لیے۔ تو یہ ہمارا اصولی موقف ہے، ہم چارٹر سے پابند ہیں۔ ساری اقوام جو اقوام متحدہ کے ارکان ہیں وہ چارٹر سے پابند ہیں، تو ہم نے یہ اصولی بیان دینا تھا۔ اور اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ کسی بھی آپ خود مختار ملک کی پولیٹیکل انڈیپینڈنس، ساورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، لہذا جو امریکہ نے قدم اٹھایا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس حد تک تو یہ بات، لیکن دیکھیے یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ایک طرف ہم نے مذمت کر دی ہے اور دوسری طرف گزشتہ سال 2025 میں ہمارے اور امریکہ کے تعلقات بہت مضبوط ہوئے ہیں اور ہم انہیں مضبوط تر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں کوئی اس وجہ سے جو اس قسم کا جو امریکہ نے بہت ہی بولڈ سٹیپ لیا ہے، اور اس کو ویسے فرانس نے بھی نشانہ تنقید بنایا ہے، ڈنمارک نے بھی بنایا ہے، دوسرے جو مغربی یورپ کے ممالک ہیں ان کے بھی تحفظات ہیں، لیکن اگر پاکستان کی طرف سے مذمت آئی ہے تو کیا ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات کے بارے میں کوئی نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ اس سے پاکستان کو بھاری نقصان ہوگا، لیکن ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ درست ہے اور اصولی۔ رائٹ، اٹس اے ٹائٹ روپ اینڈ آئی ایم شیور پاکستانی جو ڈائسپورا اس حوالے سے کرٹیکلی سوچ بھی رہا ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے ڈائریکٹلی انوالو پاکستان کو نہیں، جو انٹرنیشنل لاز کو بریک کیا گیا ہے اسے ہمیں ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔